السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آج میں آپ کو اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی جو میرے لیے زندگی کے بہت خوبصورت دن تھے، اور ان دنوں کو میں کبھی بھلانا بھی چاہوں تو بھی نہیں بھلا پاؤں گی، کیونکہ وہ دن اتنے پیارے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور وہ یادیں میرے ابو کے ساتھ میری جڑی ہوئی ہیں۔ میں کبھی اپنے ابو کی 7ویں شہزادی ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم 7 بہنیں تھیں اور ایک ہمارا بھائی تھا، جو 4 بہنوں کے بعد بھائی تھا، اور میں جو تھی میں سب سے چھوٹی تھی، اور بھائی کے بعد جو ہے نا 3 بہنیں بھی تھیں، مطلب مجھے ملا کر، تو اس طرح ہم 7 بہنیں ہوئیں اور ایک بھائی، اور میں سب سے چھوٹی، تو اسی لیے مجھے اکثر میرے ابو جو ہے نا پیار سے 7ویں شہزادی کہا کرتے تھے۔ تو وہ مجھے وقت اکثر یاد آتا ہے کہ جب ایک دفعہ میں مطلب اسکول گئی نا، تو اسکول جاتے ہوئے ایک بابا کی دکان آیا کرتی تھی، جو وہاں سے جو ہے نا میں کافی ساری چیزیں وغیرہ خریدتی تھی، تو وہاں جو ہے نا ایک دفعہ مجھے کہانی ملی، اور اس کہانی کے اوپر 7ویں شہزادی لکھا ہوا تھا، تو میں بڑی خوش ہوئی اور وہ کہانی میں نے خرید لی، اور پھر میں گھر پر لے کر آئی، میں نے ابو کو دکھایا، ابو نے کہا ارے واہ، یہ تو میری بیٹی کی کہانی آئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جو بھلائے نہیں بھول سکتا انسان کبھی بھی۔ ویسے تو ابو سب سے ہی بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ صبح جو ہے نا ابو نے ناشتے کے لیے بریڈ لے کر آنی، مکھن لے کر آنا، تو سب سے پہلے مجھے ہی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے جلدی سے آ جا، خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور میں اٹھتی تھی اور میرا یہ کام تھا کہ کھانے پینے کے معاملے میں تو میں اتنی پیٹو ہوا کرتی تھی کہ میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتاؤں، کیونکہ جو ہے نا میں کیا کرتی تھی کہ میں سب سے پہلے تو بریڈ کے 4 پیس نکالتی تھی، اور اس کے بعد جو مکھن ہوتا تھا نا، آدھا مکھن ان 4 پیسوں پہ لگا دیتی تھی، اور پھر ابو مجھے جلدی سے چائے بنا کے دیتے تھے، اور میں سب کے اٹھنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ 4 پیس اور آدھا جو مکھن تھا نا وہ کھا پی کے بیٹھ جاتی تھی۔ پھر جب باقی بہنیں اٹھتی تھی تو وہ بڑا شور کرتی تھی کہ ابو اس کا ہاتھ میں کیوں دے دیتے ہو آپ، یہ دیکھو آدھا مکھن یہ کھا گئی، اور آدھا مکھن اس نے ہم پورے گھر والوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے جو ہے نا بس صرف اپنے پیٹ کی ہوتی تھی کہ بس میں کسی طرح کھا لوں، باقی سب کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو یہ دن بڑے مزے کے ہوتے ہیں کہ جب بالکل انسان جو ہے نا اپنا خیال کرتا ہے اور دوسرے کا نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے نا ایک بچپنا تھا جو کہ گزر چکا ہے، لیکن مجھے آج بھی جو ہے نا وہ سب باتیں بڑی یاد آتی ہیں، تو میں کہتی ہوں وہ پھر سے وہ وقت واپس آ جائے لوٹ کر، مگر ایسا تو ناممکن سا ہے۔ تو جب میں اسکول جایا کرتی تھی نا، تو میں نے تو پہلی بات یہ کہ میں اسکول جانے پہ راضی ہی نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے ابو کو صاف کہہ دیا کہ میں اسکول میں نہیں پڑھوں گی، اگر یہ بہنیں میری پڑھائیں گی تو میں پڑھوں گی۔ تو اس چکر میں جو ہے نا میری بڑی بہن، جو 2 بہنیں وہ اسکول میں ٹیچر لگ گئیں، اور میں جو ہے نا پڑھنے کے لیے جانے لگی۔ اب جب میری ایک بہن شازیہ جو کہ پڑھاتی تھی نا، میں تو میری کلاس جو ہے نا انہوں نے دیکھی تھی زیادہ تر، تو یہ جو ہے نا میری جب کلاس میں آتی تھی نا، تو جیسے باقی کسی بچے کو کھڑا کرتی تھی کہ کھڑے ہو جاؤ یہ سناؤ، تو میں اس کو بڑا منہ بنا کر دیکھتی تھی اور ناراض ہو جاتی تھی، گھر آ کر پھر میں ابو کو شکایت بھی لگاتی تھی کہ ابو یہ دیکھو اس نے مجھے کھڑا نہیں کیا لیکن دوسرے بچے کو کھڑا کر کے اس سے سنا، تو یہ جو ہے نا پتہ نہیں کیسے یہ لوگ مجھے جھیل رہے تھے، میری خود سمجھ سے باہر ہے۔ جو دوسری بہن تھی وہ تو خیر بڑی کلاس کو دیکھتی تھی، تو اسی لیے جو ہے نا بس ان لوگوں سے ہی میں پڑھتی تھی، گھر پر بھی میں انہی سے پڑھتی تھی، تو بڑے ناز نخرے ابو جو ہے نا میرے اٹھایا کرتے تھے، بڑے لاڈ پیار سے ابو نے ہمیں پالا سنبھالا، اور آج جو ہے نا ان کی وہ سب باتیں بڑی یاد آتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ وہ گزرا ہوا وقت پھر سے واپس آ جائے، جس کو میں اسی وقت وہیں پر روک لوں اور پھر کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دوں۔ پھر جب اسکول میں لنچ ٹائم ہوتا تھا تو لنچ ٹائم میں اکثر بچے جو ہے نا باہر سے چیز وغیرہ لے کے کھا لیتے ہیں، لیکن اسکول اتنا گھر کے قریب تھا نا کہ گھر میں پہنچنے میں صرف مجھے 5 منٹ ہی لگتے تھے، اور ابو کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا ابھی لنچ ٹائم میں گھر پر آئے گی، تو ابو پہلے سے ہی جو ہے نا ایک پیالہ بھر کے دودھ کا، اور جو بند ہوتا تھا نا بند کو بیچ میں سے کٹ کر کے اور پوری مکھن کی ٹکیا جو ہے نا اس میں لگا کر، اور وہ پنکھے کے نیچے رکھ دیتے تھے کہ یہ بس اس کے آنے کا ٹائم ہوگا اور فوراً جو ہے نا یہ آتے ہی کھانے لگ جائے گی، اور میرے پاس صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا جس میں مجھے یہ کھا کر واپس بھی جانا ہوتا تھا۔ تو میں جیسے ہی آتی تھی بھاگتی ہوئی، اور ابو فوراً جو ہے نا مجھے بولتے تھے آرام سے آرام سے، اور میں آ کے فوراً بیٹھنا پنکھے کے نیچے، فوراً سے میں نے یہ اپنا لنچ کرنا اور پھر سے اسکول کی طرف بھاگ جانا، اور جاتے ہوئے بھی ابو سے پیسے لینے کہ جب چھٹی ہوگی نا تو پھر میں چھٹی میں بھی کچھ چیز لیتی بھی آؤں۔ تو یہ چیزیں آج کل ہم لوگ تو بالکل بھی دیکھتے ہی نہیں ہیں اپنے بچوں کی، نہ ہم نوٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی آج کل کے بچوں میں کھانے پینے میں دلچسپی رہی ہے، جبکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا کھانے نکاح پینے کے کا، بعد جانے اور میں کون ایسی سی نہیں تھی رسمیں کہ ہوئیں جیسے مجھے چیز کچھ وغیرہ خبر کھانا نہیں وہ بھی تھی، میں کیونکہ کھاتی میں تھی، لیکن سوچنے یہ میں ہے کہ جو مصروف تھا کھانا کہ کیا دیسی گھی
اور ڈرائی فروٹ سوچنے میں وغیرہ مصروف یہ تھا سب کہ کچھ کیا میری کہہ کر زندگی کا طلاق دوں حصہ گا۔ تھے۔ رخصتی کے بعد میں کمرے میں گیا تو ایک دیکھا ایک قصہ پتلی میں سی آپ لوگوں لڑکی کو بڑی سی سناتی چادر ہوں میں کہ گھونگھٹ جب نکالے میں بیٹھی چھوٹی تھی۔ تھی نا، مجھے میں نے بکری اس کے کی بچے طرف بہت دیکھنا زیادہ بھی پیارے گوارا لگتے نہیں تھے، کیا اور بہت کہا پسند کہ تھے میں مجھے، کسی کو اور تو کو ابو پسند نے کرتا مجھے جو ہے ہوں نا اور ایک تم سے بکری کا شادی بچہ نہیں دلا کرنا دیا، چاہتا تھا۔ اور چھت پہ ایک چھوٹی سی کچی جگہ رکھی تھی۔ ابو کو پتہ تھا کہ اسے بہت بڑا شوق ہے بکری کے بچے کا، تو ابو نے مجھے لے کے بھی دیا اور وہ جگہ بھی بکری کے بچے کے لیے ہم نے رکھ دی۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے بکری کے بچے کو سنبھالا اور اس کو جو ہے نا ایک دفعہ رات کو جو ہے نا اسے تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی، مجھے ایسا فیل ہوا کہ اسے سردی لگ رہی ہے، تو میں نے کیا کیا میں نے اپنے مجھ سے جو بڑی میری بہن ہے مسرت، میں نے اس کا سویٹر چپ کر کے نکالا اور لے جا کر اپنے بکری کے بچے کو پہنایا اور خود بھی جا کے سو گئی۔ اور جب صبح اٹھے اور مسرت نے جب وہ دیکھا کہ سویٹر اس نے پہنا ہوا بکری کے بچے نے، تو وہ بہت روئی اور پھر کہنے لگی کہ اب یہ سویٹر میں نہیں پہنوں گی۔ تو اس طرح وہ سویٹر میرے بکری کے بچے کا ہو گیا اور جو ہے نا مسرت کو ابو نے دوسرا سویٹر لا کے دے دیا۔ تو یہ جو نا قصے میرے یادگار ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جو چینل پہ نیو ہے وہ پلیز 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 سبسکرائب کر دیں۔ تو اچھا، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ پہلے کا وقت ایسا تھا کہ جو فرمائش ہم کرتے تھے اپنے گھر والوں سے وہ پوری بھی کر دیتے تھے، لیکن آج کل کے دور ایسا نہیں ہے۔ آج کل اگر پورا گھر بھی اگر کما رہا ہے نا، تو تب بھی وہ اپنے گھر کے خرچے نہیں اٹھا پا رہا۔ پہلے ہم دیکھیں گھر کے ہم کتنے سارے افراد ہوا کرتے تھے، 7 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہمارا گاؤں سے کشمیر سے کوئی نہ کوئی آیا ہی رہتا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے نا اکیلے ابو کمانے والے اور پورے گھر کو کیسے ہینڈل کر لیتے تھے، مگر اب دیکھیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک اگر انسان اگر اکیلا تو کمانا بہت دور کی بات، پوری فیملی بھی اگر کما رہی ہے تب بھی جو ہے نا گھر کا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ میری تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ابو کام کے سلسلے میں پشاور جایا کرتے تھے تو وہاں سے جو ہے نا کپڑے لے کر آتے تھے ہمارے لیے، اور وہ کپڑا اتنا بہترین کپڑا ہوتا تھا کہ یہاں کے کپڑے کے مقابلے میں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ پھر ابو نے ہمارے لیے وہ کپڑے صدر سے کڑھائی کروانے اور اتنے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن ابو بنوا کے لے کر آتے تھے ہمارے لیے، اور کتنے خوبصورتی سے وہ کپڑے ہمارے بنا کرتے تھے۔ اور زیادہ تر یہ کہ ابو کو ایک سوٹ 2 سوٹ کا نہیں ہوتا تھا، پورے پورے تھان لے کر آتے تھے، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری فیملی اتنی بڑی تھی کہ سب ایک جیسے بھی پہن لیا کرتے تھے۔ تو وہ دن جو ہے نا مجھے بڑے یاد آتے ہیں، کچھ کچھ باتیں یاد آتی ہیں، اکیلے بیٹھی ہوتی ہوں نا کبھی میں، تو وہ باتیں بڑی میں سوچتی ہوں، یاد کرتی ہوں، تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار بس وہ وقت پھر سے واپس آ جائے، پھر سے ہم ابو کے ساتھ بیٹھ کے ہم باتیں کریں۔ اکثر شام میں جو ہے نا ڈیلی کی روٹین تھی، ابو عصر کی نماز پڑھ کر باہر بیٹھا کرتے تھے اور مسرت چائے بنا کر لے کر آتی تھی، اور میں جو ہے نا ابو کے پاس بیٹھی ہوتی تھی، اور اتنے میں رانی بھی آ جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ابو ہمیں اپنے قصے سناتے تھے، اور وہ قصے ہم بڑے غور سے ہم سنتے تھے جو ابو ہمیں اپنے قصے سنایا کرتے تھے۔ کبھی اپنے بچپن کے قصے سنانا، کبھی اپنی جوانی کے قصے سنانا، کبھی کچھ، تو وہ کہانیاں بڑی یاد آتی ہیں مجھے، اور ہم کتنے غور سے ہم بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ آج کل ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھ لو کہ ہم کبھی ان کو کوئی بات بتا بھی رہے ہوتے ہیں تو بچے موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ کوئی بات دھیان سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور پہلے اسپیشل ہمارا ٹائم ہوا کرتا تھا ابو کے ساتھ، شام میں ابو کے ساتھ بیٹھنا، ان کی ساری باتیں سننا، پھر رات میں ایک بار پھر ہم بیٹھتے تھے اور پھر ابو کی ہم ڈھیر ساری باتیں ہم سنا کرتے تھے۔ اور ابو ہمیں کبھی بھی ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا کہ بڑوں سے اچھے سے پیش آؤ یا چوری نہیں کرو یا اس طرح کی بات کبھی نہیں سمجھائی۔ ہم نے ان کی باتوں سے ہی اتنے سارے سبق سیکھ لیے، جیسے کہ وہ ہمیں اپنی کہانیاں سناتے تھے کہ میں اتنا ایماندار تھا، میں ایسے رہتا تھا، ویسے رہتا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی خود بخود وہ چیز آ گئی کہ ہم جو ہے نا کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، کبھی کسی کی کوئی چیز اٹھانی نہیں ہے ہم نے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے جو والد صاحب کی باتیں ہم سنتے تھے، ان کی کہانیاں سنتے تھے، یہ ہمیں وہاں سے سمجھ لیں کہ ایک طرح سے گفٹ ملا، اور ہم نے بڑے غور سے ان کی باتیں ہمیشہ سنی ہیں۔ آج بھی رانی کو بھی وہ باتیں یاد آ رہی ہوں گی۔ رانی جو ہے نا میرے ماموں کی بیٹی، میری کزن ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور ابو کی جو ہے نا کہانیاں سنتی تھی، اور ہم بھی بڑے غور سے ابو کی وہ جو ہے نا باتیں سنا کرتے تھے۔ یہ قصے بڑے مجھے یاد آتے ہیں۔ اور ہاں، ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جب میں مدرسے پڑھنے لگی نا تو مدرسے میں ایسا ہوا کہ ہمارے مدرسے میں پنکھا نہیں تھا، ہماری گلی میں ہی جو ہے نا مدرسہ تھا۔ تو میں نے ایک دن ابو کو ویسے ہی بتا دیا، میں نے کہا ابو پنکھا نہیں ہے نا، اتنی گرمی لگتی ہے۔ تو مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا، اور ابو خاموشی کے ساتھ گئے اور جا کر پنکھا لا کے انہوں نے مسجد میں لگوا بھی دیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اگلے دن جب میں گئی تو مجھے مولوی صاحب نے کہا کہ نوشی بیٹا بہت بہت شکریہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا ہمارا دیکھو پنکھا لگ گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے تمہارے ابو آئے تھے اور وہ جو ہے نا پنکھا لگوا کے دے کے گئے۔
تو اس طرح میرے ابو بڑی نیکیاں بھی کیا کرتے تھے جو کہ کبھی بھی انہوں نے کسی کو بتائی تک نہیں. یہ تو کبھی ہمیں کوئی سننے کو مل جاتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں چلو یہ کام ابو نے کیا ہے، ورنہ کبھی بھی آج تک ان کے منہ سے ہم نے کبھی بھی نہیں سنا. لیکن آج کل کے دور میں اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم ہر کسی کے سامنے ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے کیا ویسے کیا، ہم نے تو فلاں کی مدد کر دی فلاں کی مدد کر دی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں تو ہمارے لیے آخرت میں کام آئیں گی. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے والد صاحب سے سیکھیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ چیزیں جو ہے نا میرے لیے ہمیشہ یادگار رہیں گی. پھر روزانہ جو ہے نا ہم رات کے وقت جب ابو کے پاس بیٹھا کرتے تھے تو میں ابو کی کمر پہ مکھیاں مارتی تھی اور مسرت جو ہے نا ٹانگیں دباتی تھی. اور پھر یہ ہم لوگ جو ہے نا پانی گرم کر کے ابو کے ہم نے پیر دھلانے، اور یہ سب کچھ ہم لوگ ایسے کرتے تھے کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ نہیں کرتے، ہم لوگ ابو کے ساتھ اس طرح کچھ کرتے تھے. تو ابو نے کبھی ہمیں منع بھی نہیں کیا. تو میں جب میں ٹانگیں دباتی تھی نا ابو کی تو ابو بولتے تھے تو نا میری ٹانگوں میں سے جان ہی نکال دے گی، تیرا وزن بہت زیادہ ہے تو اسی لیے تو ہٹ جا، تو بس مکی مارا گا، ٹانگیں مسرت دبائے گی. تو اس دوران جو ہے نا ابو ہمیں کافی ساری کہانیاں سنایا کرتے تھے، اپنے سارے قصے سناتے تھے جو کہ ہم بڑے غور سے ہم سنا کرتے تھے. اور بڑی پیاری پیاری وہ باتیں ہوتی تھی ابو کی جو ابو ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے، ہمیں بتاتے تھے. تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور ابو جب کام پہ چلے جاتے تھے نا تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ٹوپی تھی ابو کی جو کہ ہمارے جو ہے نا ٹی وی کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی تھی. اس ٹوپی کے اندر جو ہے نا ابو پیسے رکھ کے چلے جاتے تھے کہ کبھی ان لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو چلو یہ لوگ اس ٹوپی میں سے پیسے نکال لیا کریں. تو کبھی ہمیں کچھ چیز بھی اگر چاہیے ہوتی تھی نا تو وہی ہمارے پیسے جو بندھے ہوئے تھے کہ ہم نے روز کے اتنے ہی پیسے لینے ہیں. تو یقین جانے اس ٹوپی میں بہت سارے پیسے ہوا کرتے تھے، مگر ہم لوگ صرف اتنے ہی پیسے لیتے تھے جتنے ہمارے روز کے بنتے تھے. کبھی بھی ہم لوگوں نے جو ہے نا بےایمانی نہیں کی کہ ہم زیادہ لے لیں یا کچھ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو ہم روز کے اس میں سے اتنے ہی پیسے لیتے تھے ٹوپی میں سے جتنے کہ ہمارے بندھے ہوئے تھے، اور ہم نے ڈیلی کے اتنے ہی ہم نے چیز لینی اپنی، اور باقی پیسوں کو ہم ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے. مگر آج کل اگر بچوں کو اس طرح ٹوپی میں اگر پیسے مل جائیں تو میں کہتی ہوں کہ وہ ایک ہی دن میں وہ پوری ٹوپی خالی کر دیں گے. تو مگر ایسی ہماری عادت نہیں تھی بالکل بھی. تو کتنا فرق آ گیا ہے پہلے کے بچوں میں اور اب کے بچوں میں. اور جب کبھی بھی میں ابو کے ساتھ کبھی بازار وغیرہ جایا کرتی تھی، اکثر یہ کہ ابو مجھے صدر لے کے جاتے تھے، اور ہمارے گھر کے بالکل قریب سے ہی جو ہے نا ایک بس چلا کرتی تھی جو سیدھی صدر ہی جایا کرتی تھی. تو میں اور ابو ہم لوگ اس میں جاتے تھے. اور جب بھی جو ہے نا میں نے کہیں بھی گنے کا رس دیکھنا نا کہ گنے کے جوس والی کوئی دکان دیکھنی تو وہیں میں نے ابو کو بولنا شروع کر دینا کہ مجھے اتنی پیاس لگی ہے. تو ابو اسی وقت سمجھ جاتے تھے کہ ضرور اس نے یا تو کسی شربت والے کو دیکھ لیا ہے یا تو کوئی بوتل اس نے دیکھ لی ہے تو جبھی اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے. تو یہ چیزیں ابو اتنی جلدی سمجھ جاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹی وی میں جو ہے نا سیریلیک کا بار بار اشتہار آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت نا سیریلیک نیا نیا آیا تھا. تو میں نے اور میری بہن جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہ دیکھ لیا اور کہنے لگی کہ ابو ہم بھی منگوائیں سیریلیک. ابو نے کہا ہم کس کے لیے منگوائیں گے، ہمارے گھر میں کون سا چھوٹا بچہ. کہنے لگی ابو نوشی ہے نا، ہم اس کو کھلائیں گے. اور میں اتنی بڑی تھی کہ ابو کہنے لگے یہ تو بہت بڑی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے لیے تو سب سے چھوٹی یہی ہے نا. تو پھر یہ ہوا کہ سیریلیک منگوانے کے لیے بھی مجھے ہی بھیجا گیا، میرے لیے ہی. اور میں گئی جا کے سیریلیک لے کر آئی. اور جب سیریلیک لے کر آئی تو مجھے میری باجی نے جو ہے نا کٹوری میں ڈال کے تھوڑا سا سیریلیک بنا کے دیا. اور میں نے جب کھایا وہ مجھے اتنا مزے کا لگا، اتنا مجھے پسند آیا. میں نے کہا یار یہ تو بہت مزے کا ہے. میں نے کہا پلیز گولا، فوزیہ نام ہے، خیر میں گولا بولتی ہوں. میں نے کہا یار گولے مجھے تھوڑا سا اور دے دے. کہنے لگی یار صبر کر جانا، وہ دیکھا نہیں کٹوری میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے بنا کے دے رہے تھے. میں نے کہا نہیں مجھے سارا کھانا ہے. پھر میں نے کیا کہ ایک کٹورا لیا، اس کے اندر سارا ایک ساتھ گھول کے پانی میں، اور میں سارا ہی کھا گئی. تو یہ چیزیں مجھے کبھی کبھی یاد آتی ہیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور یہ باتیں جو ہے نا ہمیشہ مجھے یاد رہیں گی. اور یہ میرے لیے بڑے قیمتی لمحات ہیں جو کبھی بھی میں بھول نہیں سکتی، اور نہ ہی میں کبھی بھولنا چاہتی ہوں. تو اسی لیے آج بھی مجھے وہ سب باتیں بڑی یاد آتی ہیں. کبھی بھی میں ان باتوں کو بھولی ہی نہیں ہوں. یہ باتیں میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، جو یہ باتیں مجھے آج بھی یاد آتی ہیں. اور اکثر بیٹھی بیٹھی میں مسکرانے لگتی ہوں یہ باتیں سوچ کر کے. دیکھو وہ بھی کیا دن ہوا کرتے تھے، اور کتنی جلدی وہ وقت گزر گیا. کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ابو ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر کبھی چلے جائیں گے. کبھی بھی ایسا خیال آتا ہی نہیں تھا. میرے لیے سب سے قیمتی دن تھے، یہ بہت خاص دن تھے جو ہمیشہ یاد رہیں گے، ساری زندگی مجھے یاد رہیں گے.
پہلے نہ تو ہمیں بل دینے کی کوئی ٹینشن تھی، نہ پکانے کی، نہ کسی اور چیز کی، بس اپنی فرمائش کرنی، اور وہ فرمائش کیسے پوری کر دیتے تھے ہم نے تو آج تک کبھی سوچا بھی نہیں۔ آج جب ہمارے بچے فرمائش کرتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ ہم نے وہ سب کچھ اتنا ہم پورا نہیں کر پاتے جیسے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کرتے تھے۔ اور کب وہ بل بھرنے انہوں نے، اور کیسے یہ سب کچھ مینیج کرنا، اور کیسے ہماری فیسیں بھرنی، یہ سب کچھ تو وہی جان سکتے ہیں نا۔ ہمارے لیے اب کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم جتنا مرضی اپنے بچوں کو سمجھا لیں مگر ان کے ہاتھوں سے موبائل ہٹتے نہیں ہیں، اور نہ تو کبھی غور سے وہ ہماری بات سنا کرتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے والدین کی سنا کرتے تھے باتیں، ان کی کہانیاں، ایسے وہ وقت پھر سے آ جائے۔ میں کہتی ہوں آج کل بھی جو ہے نا وہی وقت ہونا چاہیے کہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے قصے وغیرہ سنا کریں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو آپ لوگوں کے ماں باپ آپ لوگوں کے پاس ہیں، ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ہم سے پوچھیں کہ ہمیں ان سے ملنے کے لیے جب قبرستان جانا پڑتا ہے اور ان کی ساری باتیں ان سے کرنی پڑتی ہیں، بس صرف اب ہم صرف بول سکتے ہیں، ان کی ہم سن نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے جا کے سو چکے ہیں۔ پہلے مجھے کوئی بھی بات کرنی ہوتی تھی، کوئی بھی مشورہ کرنا ہوتا تھا، میں اپنے ابو سے کرتی تھی، ابو مجھے ہر بات کا بتاتے تھے، اچھے برے کا سمجھاتے تھے، لیکن اب جو ہے نا مشورہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ساری باتیں سنا کریں۔ یہ باتیں بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے، لیکن ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل کے بچے ایسا نہیں کرتے، نہ اپنے والدین کے لیے وقت نکالتے ہیں، نہ ٹائم نکالتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھنا گوارا کرتے ہیں، مگر ایسا ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں بھی آپ اگر اپنے ماں باپ کے قصے وغیرہ سنیں گے تو وہ آگے چل کے آپ لوگوں کو بڑے کام آئیں گے۔ مجھے وہ ابو کی باتیں آج بھی یاد آتی ہیں، تو وہ باتیں جو ہے نا بڑی میرے لیے قیمتی ہیں، اور اگر ان باتوں پر میں عمل کروں تو پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤں، لیکن ان کی باتوں کو کافی حد تک میں جو ہے نا اپنے ذہن نشین کر لیتی ہوں۔ تو اسی لیے جو ہے نا مشکل وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اسی لیے آپ لوگ اپنے والدین کے لیے پلیز 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 ٹائم نکالا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کو تھوڑا وقت دیا کریں، بالکل اکیلا مت چھوڑیں۔ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کما رہے ہیں تو وہ پیسے بڑے قیمتی ہیں، لیکن جو ہمارے ماں باپ نے جو کمایا تھا وہ بھی بہت محنت کا پیسہ تھا، جسے ہم نے جو ہے نا ایسے اڑایا ہے کہ جیسے پتہ نہیں حق حلال کا ہی نہ ہو۔ ہر اپنی خواہش پوری کروانا، ہر اپنی جو ہے نا بات منوانا، اچھی بری ہر چیز ہم نے اپنے ماں باپ سے منوائی ہوئی ہے۔ تو لیکن آج جو ہے نا آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بل دیتے ہیں تو اب ایکسٹرا پنکھے ہم بند کر دیتے ہیں، پہلے تو ہمارا ہاتھ بٹن کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، یہ تو ہمیں احساس کبھی ہوا ہی نہیں کہ ہمارا بجلی کا بل آئے گا تو وہ ہمارے ماں باپ نے ہی جمع کروانا ہے نا، کبھی ایسا نہیں خیال آیا۔ آج ہمیں بچت کرنے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم کسی طرح سے ایک پنکھا اگر چل رہا ہے تو اسی میں سب بیٹھ جائیں، دوسرا پنکھا ہم بند کر دیں تاکہ ہمارا بل نہ آئے زیادہ۔ تو یہ باتیں جو ہے نا آپ سوچا کریں، کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، ان کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ اب ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہمارے پاس والدین نہیں ہیں جن کے پاس ہم بیٹھیں یا ان کی ہم باتیں سنیں یا اپنی باتیں سنائیں۔ تو اسی لیے پلیز اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں۔ آپ سب کے دعاؤں کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔